بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جی مولوی غازی 11 بجے چاند کر دیا نے، آپ اس کا بھی جواب سن لیں۔ اور یہ جو میں نے پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہے یہ کتاب ہے مسلم شریف۔ کون سی ہے؟ مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے۔ میں اس سے آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، لیکن ابھی حدیث میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ حدیث ہے نسائی شریف کے اندر، اور میں نے اسی کے اوپر لکھ لیا تاکہ مجھے 2-3 کتابیں نہ اٹھانی پڑیں۔ نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جی مولوی 11 بجے چاند کر دیا نے، اس کا جواب سنیں۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا قوما رأوا الہلال فآتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی قوم نے چاند دیکھا۔ چاند بھی کون سا؟ عید کا۔ روزے مکمل ہو چکے تھے، یعنی 29 روزے ہو چکے تھے، اور 29ویں کا روزہ گزارنے کے بعد 30ویں جب شب آئی تو اس میں چاند دیکھا گیا، لیکن چاند نظر نہ آیا۔ آقا کریم علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں چاند نظر نہ آیا، مطلب آلود ہوگا اور موسم صاف نہیں ہوگا، چاند نظر نہ آیا۔ اگلے دن کا روزہ رکھ لیا گیا۔ توجہ کیجیے گا، بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ 30واں روزہ بولے تو صحیح نا، رکھ لیا گیا، اور 30ویں روزے کا بھی اچھا خاصا ٹائم گزر گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بعد مرتفع النہار، کہ جب دن اچھا خاصا نکل چکا، سورج اوپر آ چکا، زوال کا ٹائم بھی تقریباً گزر چکا، اس کے بعد ایک قوم آ گئی، کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم نے رات کو چاند دیکھا تھا۔ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے کہیں آئے تھے، کسی گاؤں سے، کسی دیہات سے، آتے آتے انہیں ٹائم گزر گیا۔ 30واں روزہ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام میں رکھا ہوا، اور آدھا روزہ گزر چکا۔ اس وقت وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے آقا کریم علیہ السلام ہم نے رات کو چاند دیکھا، ہمیں چاند نظر آ گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَمَرَهُمْ أَن يَفْطِرُوا، آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو، روزہ توڑ دو۔ مجھے بولیے تم تو رات 11 بجے کی بات کرتے ہو نا، کہ مولوی راتی 11 بجے چاند کر دیا نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء تیاری 11 بجے چاند کر دیا تھا۔ اب بات سمجھ آئیے بولی؟ تم تو یہ بات کرتے ہو نا کہ مولوی راتی 11 بجے چاند کر دیا نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اگلے دن روزہ رکھا ہوا تھا، اہل مدینہ نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور بعد سے جو ہے انہوں نے اگلے دن 11 بجے چاند نکال لیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں نہیں مانتا، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آیا، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے 2 سوال کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کو مانتے ہو؟ جنہوں نے چاند کی شہادت پیش کی تھی، فرمایا کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ یا رسول اللہ مانتے ہیں۔ فرمایا کیا مجھے بھی مانتے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ روزہ رکھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے۔ آقا ہم آپ کے غلام ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ میں رہنے والے غلاموں سے فرمایا روزہ توڑ دو۔ کیا جواب ہوا؟ روزہ توڑ دو۔
کہ جی رات کی 11 بجے چاند کٹی آنے آئندہ کوئی کہے نا تو اسے کہنا صحابہ کرام نے اگلے دن ہی 11 بجے چاند کٹیا سی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاند نکلا اس وقت تھا، چاند نکلا تھا اپنے وقت پہ، چاند نکلا تھا اپنے وقت پہ، لیکن انہوں نے دیکھ لیا، اہل مدینہ کو نظر نہ آیا، اب وہاں سے مدینہ پہنچنے تک ٹائم لگ گیا، رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی آدھا گزر گیا، اور جب شہادت پہنچ گئی، جب گواہی پہنچ گئی تو میرے آقا نے اعلان فرما دیا کہ روزہ توڑ دو، اور اس سے اگلے دن عید کا اعلان کر دیا کہ ہم آنے والے دن کو عید پڑھیں گے، اس لیے کہ عید کا ٹائم زوال سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ خبر زوال کے بعد پہنچی تو آقا اسلام نے فرمایا ہم آج عید نہیں پڑھیں گے، عید کل پڑھیں گے، لیکن روزہ تڑوا دیا اسی دن، روزہ چھڑوا دیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ مولوی 11 بجے کٹی ہم نے، وہ 11 بجے نہیں نکالتے، وہ شہادتیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، نکلتا چاند اپنے وقت پہ ہے، مغرب کے وقت ہی نکلتا ہے اور اسی وقت دیکھا جاتا ہے، لیکن شہادتیں اکٹھی کرتے کرتے، گواہیاں اکٹھی کرتے کرتے کبھی ٹائم اوپر بھی ہو جاتا ہے ابر آلود ہونے کی وجہ سے، اور کبھی شہادتیں پہنچنے کی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ اعتراض انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ناسمجھی والا ہے کہ جی 11 بجے چاند کٹی آنے، 11 بجے نہیں نکلنا اپنے ٹائم میں پر ہے، شہادتیں اکٹھی ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔